اور ایک ایسا NRO مانگا گیا کہ جس میں پریکٹیکلی وہ آج بھی ہمارے پاس وہ نسخہ موجود ہے اور وہ نام ابھی بھی ہمارے ذہن میں نقش ہیں کہ کون کون سے کس کس پارٹی کے کون کون سے لوگ اس میں شامل تھے، جس میں اس وقت جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ بھی اپنے الیکشن ہارے ہوئے ہیں، وہ بھی مینیپولیٹڈ ریزلٹس کے ذریعے یہ آئے ہیں۔ جتنے آپ دیکھ لیں ڈیفنس منسٹر ہے، کون سا منسٹر ہے، they have all lost their elections، اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں جاتی ہے اور اس کی تانا زنی ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں کیسز بنے لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا۔ بالکل شاید ایسا ہوا ہو، لیکن وہ کون سے مقدمات تھے؟ یہ وہ مقدمات تھے جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان پیپلز پارٹی پہ لگائے، مقدمات درج کیے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کے پہ درج کیے۔ پی ٹی آئی نے صرف ایک کیس لانچ کیا شہباز شریف صاحب کے اگینسٹ، جو کہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے کسی پہ پولیٹیکل کیسز نہیں بنائے۔ اس لیے جو آج باہوں میں باہیں ڈالے ہوئے ہیں، یہ ایک دوسرے سے پوچھیں، یہ ایک دوسرے کے مجرم ہیں، ایک دوسرے کو پھنسایا انہوں نے ہی پھنسایا ہے، یہ ہم نے نہیں پھنسایا۔ ہم تو 35 مہینوں کی حکومت میں آئے تھے، ہم نے تو اس میں 2 سال کووڈ کے ساتھ ہم نبرد آزما رہے، اور الحمدللہ بڑی کامیابی سے یہ جو آپ کو ہم نے فگرز بتائے ہیں، یہ ہماری اس دور جب کہ پوری دنیا پیرالائز ہوئی تھی، الحمدللہ ہماری اموات بھی کم ہوئیں، ہمارا کاروبار میں کوئی سڑکوں پہ نہیں، کیونکہ جو عمران خان ہے وہ عوام کو کا دل سے سوچتا ہے۔ اس نے ہر وہ اقدام اٹھائے جو کہ لوگوں کو تنخواہوں کو ملیں، لوگوں کو کھانا ملے، لوگوں کو ایک وہ ملے، سائبان ملے۔ اس کے باوجود بھی ہم نے الحمدللہ 6.1 کی گروتھ دکھائی، اور ہم نے قیمتی جانوں کو بھی بچایا۔ لیکن جو ہوا آپ کے ساتھ، ہم نے تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ پہلے تو آپ فکس میچ کھیل رہے تھے، ایک دوسرے پہ مقدمات، اپنے آپ ایک دوسرے کو بلیک میل کرنے کے لیے۔ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی، ہمارا یہ مینیفیسٹو تھا کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، اور ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا گیا، ہمیں بتائے گئے کہ جی یہ ثبوت بھی ہیں، لیکن پھر انہی کو انسٹال کر دیا گیا۔ یہ میرا خیال ہے کہ اس ملک سے دشمنی کے زمرے میں آتی ہے۔ نیب جس کے قوانین کو ہماری حکومت میں ہمیں فیٹف کے نیگوسیشن میں ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی، اور ایک ایسا NRO مانگا گیا کہ جس میں پریکٹیکلی وہ آج بھی ہمارے پاس وہ نسخہ موجود ہے، اور وہ نام ابھی بھی ہمارے ذہن میں نقش ہیں کہ کون کون سے کس کس پارٹی کے کون کون سے لوگ اس میں شامل تھے، جنہوں نے ہم سے میٹنگ کی۔ اتفاق سے میں بھی اس میٹنگ میں تھا۔ اس سے ہوا کیا کہ آپ نے پریکٹیکلی آپ چاہتے تھے کہ جو کرپشن ہے وہ ایک قسم کی لیگلائز ہو جائے۔ اس کے بعد جو آپ نے جو اس میں امینڈمنٹس کی، وہ انتہائی مذاق خیز تھی۔ اس میں پریکٹیکلی آپ نے وائٹ کالر کرائم کو بالکل جائز قرار کر دیا۔ آپ نے 50 کروڑ سے نیچے کی کرپشن کو کرپشن ہی نہیں مانا۔ آپ نے جو فیملی کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں اس کو بھی آپ نے علیحدہ کر دیا۔ غرض یہ کہ ایسی امینڈمنٹ کی کہ جس سے کرپشن تقریباً جائز ہو گئی۔ اب جو نیب کی پرفارمنس ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو یہ 2000 میں بنا تھا، یہ جنرل مشرف نے بنایا تھا۔ 2000 سے 2017 تک جو ریکوریز انہوں نے کی وہ 295 ارب کی تھیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں جو کہ 2018 سے 21، اس میں ہماری ریکوری 426 ارب روپے تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ہماری گورنمنٹ میں کمٹمنٹ تھی، ہم اس ملک میں
جو لوٹا ہوا پیسہ ہے اس کو آپ واپس ہم لا رہے تھے عوام کے لیے. جناب چیئرمین، یہ جو ایک دردناک کہانی ہے، یہ جو ایک درد کا سفر ہے، اس کا سلسلہ بھی ٹوٹا نہیں ہے بدقسمتی سے. یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے اس میں ٹیکسیشن ہی کیوں نہ ہو. ٹیکسیشن میں جو ایک ورلڈ ریناؤنڈ اکانومسٹ ہیں ایڈم اسمتھ، ان کی کتاب ہے ویلتھ آف نیشنز. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ دیر از اے کروشل لنک بٹوین ٹیکسیشن اینڈ ریپرزنٹیشن. فری اینڈ فیئر elections facilitate the expression. Unjust taxation could lead to tyranny and oppression. Sanctity of elections assumes central importance as the taxation policies reflect the collective will of the populace. Democratic accountability in taxation. یہ جناب چیئرمین یہ تب ہوتا ہے جب کسی بھی ملک میں فری اور فیئر الیکشنز ہوں. ہم نے یہ دیکھا کہ جب پاکستان تحریک انصاف نے اپنی 2 حکومتیں آئین کے مطابق معطل کی، ان کو ہم نے ڈیزالو کیا، تو اس کا جو نیچرل کانسیکوینس ایز پر دا کانسٹیٹیوشن وہ یہ تھا کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے تھے خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں. لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ انتخابات 90 دن تو کیا 180 دن میں بھی نہیں ہوئے، اور بجائے اس کے کہ آئین پہ عملداری ہوتی، ایک ایسے کٹ پتلیوں کو لا کے بٹھا دیا گیا جس نے کہ ملک میں یہ جو تمام جو اکنامک اشاریے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جن لوگوں کو بٹھایا گیا وہ نااہل بھی تھے، اور ان میں وہ لیک کرتے تھے لیجیٹیمیسی کو. اس کے بعد ایک ظلم و جبر کا سفر شروع ہوا جس میں کہ پاکستان تحریک انصاف کے قائد، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے قائد، پاکستان سے سب سے پاپولر پارٹی کے قائد، ان کو جیل میں ڈالا گیا، لیڈرشپ کو پرسیکیوٹ کیا گیا، ورکرز کو پرسیکیوٹ کیا گیا. آج بھی ہمارے ہزاروں پولیٹیکل ورکرز، ہماری لیڈرشپ جیلوں میں ہے. اس ایوان کا ایک ممبر بھی جو کہ اعجاز چودھری ہیں، جن کے پروڈکشن آرڈر کے لیے ہم بارہا ریکویسٹ کر چکے ہیں، لیکن وہ شاید اتنے خطرناک ہیں کہ ان کو ہم اس ایوان میں نہیں لا سکتے. اب ایسی صورتحال جس میں کہ مینڈیٹ چرایا گیا ہو، پھر الیکشن ہوئے، اس میں ہم نے دیکھا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ آئین کے مطابق، جو کہ اس کا کانسٹیٹیوشنل رول ہے، کہ وہ انتخابات منعقد کرائے ایز پر دا کانسٹیٹیوشن، جس میں کہ وہ بری طرح فیل ہوا. پھر اس کے اوپر الیکشنز، جب عدالت عظمیٰ نے یہ فیصلہ دے دیا تھا، یہ اس کا عدالت عظمیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے. آئین میں ہر چیز بڑی کلیئر لکھی ہوئی ہے. آپ کو جانا پڑا سپریم کورٹ اس کی وجہ سے الیکشن، ورنہ اگر وہ فیصلہ نہ آتا تو شاید آج دن تک الیکشنز نہ ہوتے. پھر پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان چھینا گیا، اور یہ کہہ کر کہ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن نہیں کرائے، اور وہ آج بھی یہی کہہ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے 3 الیکشنز کروائے ہیں پچھلے 3 سالوں میں. 2 الیکشنز کروائے ہیں گزشتہ سال اور ایک اس سال. لیکن جب آپ نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن کو نہیں مانا، نہیں مانیں گے، جو کچھ بھی ہو جائے،
جب آپ ایک فریق بن جائیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جب عوام کا غیظ و غضب آتا ہے، چاہے آپ ان کو 50,000 نئے سمبل دے دیں، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا. اور ثابت کیا کہ باوجود کنفیوزنگ، مشکل لیکن ویل تھاٹ آؤٹ انتخابی نشان جو کہ ایک الٹریٹ لوگوں کو گمراہ کر سکتی ہے، اس کو بھی عوام نے اپنی کمٹمنٹ سے، کمٹمنٹ ٹو ڈیموکریسی، کمٹمنٹ ود دا چیئرمین آف پاکستان تحریک انصاف عمران خان، انہوں نے ریکارڈ ووٹ دیے، ریکارڈ ووٹ دیے. اور ہر سیٹ پہ اس طرح سے لوگوں نے باوجود اس کے کہ تمام مشکلات کھڑی کی گئی تھیں، جیری مانڈرنگ ہوئی تھی، حلقوں میں ایک ہی فیملی کے مختلف پولنگ سٹیشنز بنا دیے گئے تھے، سب کچھ کیا گیا، نومینیشن پیپرز چھینے گئے، کینڈیڈیٹس کو اٹھایا گیا، اس کے باوجود آپ کو ایک شرمناک شکست ہوئی. پاکستان تحریک انصاف ابھری اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے طور پر دونوں ایوانوں میں. آپ کا دل شاید ابھی بھی نہیں بھرا، اور جو ہماری پیٹیشنز جس میں کہ ہم نے الیکشنز کروائے، اور اندازہ کریں کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ اربوں روپے لیتا ہے، خرچ کرتا ہے الیکشنز کے کرانے میں، وہ ہمارے الیکشنز کو نہیں مانتا. اس لیے نہیں مانتا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا. آئین کیا چیز ہے، قانون کیا چیز ہے. انہوں نے ابھی بھی ہماری پیٹیشنز کو، ہماری 30 مئی کو ہماری پیٹیشن کی سنوائی تھی، اور وہ ابھی تک ہوئی نہیں ہے کیونکہ وہ کاز لسٹ پہ لگتی ہے، کاز لسٹ ہٹ جاتی ہے. یہ کیا ہے جناب چیئرمین؟ اس کو ہم کیا کہیں؟ آپ تو ایک سیاسی ورکر ہیں، ایک سیاسی لیڈر ہیں، ساری زندگی آپ کی سیاست میں گزری ہے. شاید ہم میں سے بہت کم ایسے ہوں جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آنر دیا ہو کہ وہ سارے عہدوں پہ ماشاءاللہ وہ رہ چکا ہو. ہم تو نہیں ہیں. آپ بتائیں، یہاں پہ ان کی لیڈرشپ بیٹھی نہیں ہے، لیڈر آف دا ہاؤس نہیں ہے، کوئی منسٹر نہیں ہے، اور یہ تو نہیں ہے کہ اپوزیشن کی کا جو ایک رول ہوتا ہے اس کو وہ ادائی نہ کرنے دیا جائے. اب جو انتخابی نشان پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دیا جا رہا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابھی دل ٹھنڈا نہیں ہوا، کیونکہ ہم نے ابھی لوکل باڈی کے الیکشن بھی کرانے ہیں. تو اس میں اگر پاکستان تحریک انصاف کو اپنا نشان مل جائے تو پھر تو معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. ہم نے دیکھا اسلام آباد کے الیکشن میں 3 سیٹیں ہیں، تینوں کی تینوں ہم جیتے ہیں. جو الیکشن ٹریبونل میں ہم گئے تو جناب وہ ایک اور مذہق خیز کہ الیکشن کمشنر آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ جی کہ ایک کینڈیڈیٹ کا اس پہ جج پہ وہ جو ٹریبونل بنا تھا اس پہ اعتماد نہیں، اور فوراً وہ جو ہے تو اس کو وہ شفٹ کر دیتے ہیں. یہ تو شکر ہے کہ عدالت نے اس کو نہیں چھوڑا، لیکن یہ آپ کی مائنڈ سیٹ کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ نے یہ طے کر لیا ہے. جب آپ نے یہ طے کر لیا ہے تو آپ اس میں بھول جائیں عمران خان کو، بھول جائیں پاکستان تحریک انصاف کو، بھول جائیں ہم جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ملک کا سوچیں. یہ جو ہماری اکنامک فگرز ہیں یہ اسی کا آئینہ ہے کہ آپ نے غلط طریقے سے انکلوڈنگ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ اس وقت جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ بھی اپنے الیکشن ہارے ہوئے ہیں، وہ بھی مینیپولیٹڈ ریزلٹس کے ذریعے یہ آئے ہیں. جتنے آپ دیکھ لیں ڈیفنس منسٹر ہے، کون سا منسٹر ہے، they have all lost their elections، اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیسے آپ توقع کرتے ہیں کہ اس ملک میں ایک پولیٹیکل یا ایک سیاسی استحکام آئے گا؟